حکومت نے کچھ اختیاری تبدیلیوں کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ وفاقی ملازمین کو اپنی پنشن کے لیے تنخواہ کا 10% حصہ جمع کرانا ہوگا تاکہ وہ عوامی خزانے کی جانب سے 12% وصول کرنے کے لیے اہل بن سکیں۔ یہ عمل نئے متعارف کرائے گئے کنٹریبیوٹری پنشن فنڈ اسکیم کے تحت ہوگا۔ یوں کل مشترکہ حصہ 22% ہوگا جو نئے شامل ہونے والے ملازمین کے لیے پرانے پنشن نظام کی جگہ لے گا۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ ایم او ایف نے فیڈرل گورنمنٹ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن AFGDC پنشن فنڈ اسکیم رولز 2024 جاری کر دیے ہیں جو پبلک فنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 کے تحت بنائے گئے ہیں۔ یہ اسکیم والنٹری پنشن سسٹم رولز 2005 اور نان بینکنگ فنانس کمپنیز اینڈ نوٹیفائیڈ اینٹیز ریگولیشنز 2008 کے مطابق ریگولیٹ کی جائے گی۔ یہ قواعد اگست 2024 کے اس حکم نامے کی جگہ لیں گے جس میں حکومت کا حصہ 20% مقرر کیا گیا تھا۔ 20 اگست 2024 کو وزارت خزانہ نے پہلی بار سول حکومت اور مسلح افواج کے نئے بھرتی ہونے والے ملازمین کے لیے کنٹریبیوٹری پنشن اسکیم متعارف کرانے کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت ملازمین کو اپنی بنیادی تنخواہ کا 10% جمع کرانا تھا جبکہ حکومت 20% حصہ ڈالنے کی پابند تھی۔ نئی اسکیم کا اطلاق ان سول ملازمین پر ہوگا جو 1 جولائی 2024 یا اس کے بعد بھرتی ہوئے ہوں گے، جن میں سول ڈیفنس کے ملازمین بھی شامل ہیں، جبکہ مسلح افواج کے اہلکاروں پر یہ 1 جولائی 2025 سے نافذ ہوگا، جس کا نفاذ ابھی زیر التوا ہے۔ حکومت نے 25-2024 کے بجٹ میں اس پنشن فنڈ کے لیے 10 ارب روپے اور 26-2025 کے لیے 4 ارب 30 کروڑ روپے مختص کیے ہیں تاکہ اس نئے نظام کو سہارا دیا جا سکے۔ یہ اسکیم بین الاقوامی مالیاتی اداروں، خاص طور پر ورلڈ بینک کی سفارش پر متعارف کرائی گئی ہے تاکہ بڑھتے ہوئے پنشن کے مالی بوجھ پر قابو پایا جا سکے، جسے حکومت نے ایک سنگین مالی خطرہ قرار دیا ہے۔ یہ نظام موجودہ ملازمین پر نافذ نہیں ہوگا بلکہ مستقبل میں پنشن کے اخراجات کی رفتار کم کرنے کے لیے نافذ کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کا پنشن خرچ 25-2024 میں 10.5 ارب روپے ہونے کا تخمینہ ہے، جو 24-2023 کے 821 ارب روپے سے تقریباً 29% زیادہ ہے۔ مسلح افواج کے پنشن واجبات 26-2025 میں 742 ارب روپے تک پہنچنے کا اندازہ ہے، جو 24-2023 کے 563 ارب روپے میں 32% اضافہ ہے۔ سول ملازمین کے پنشن اخراجات موجودہ مالی سال کے لیے 243 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے 228 ارب روپے سے 6.6% زیادہ ہیں۔ اس سے اصلاحات کے بعد کچھ بچت ظاہر ہوتی ہے۔ نئے قواعد کے تحت صرف مجاز پنشن فنڈ منیجرز ہی اس فنڈ کو چلائیں گے۔ حکومت بطور آجر ملازم کی پنشن کے قابل حساب تنخواہ کا 12% حصہ اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر کے ذریعے جمع کرائے گی، جو ریکارڈ رکھنے اور فنڈز کی منتقلی کی نگرانی بھی کرے گا۔ اکاؤنٹنٹ جنرل پنشن اکاؤنٹس کی تفصیلات کی تصدیق کرے گا اور تنخواہ کی ادائیگی سے پہلے ملازم اور آجر دونوں کے حصے آئم اپلائر پنشن فنڈ میں منتقل کرے گا۔ ملازمین اپنی تنخواہ سے 10% حصہ خود جمع کرائیں گے۔ ملازمین ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنی پنشن رقم نہیں نکال سکیں گے۔ ریٹائرمنٹ پر وہ زیادہ سے زیادہ 25% رقم نکال سکتے ہیں، جبکہ باقی رقم کو والنٹری پنشن سسٹم رولز 2002 کے تحت کم از کم 20 سال یا 80 سال کی عمر تک سرمایہ کاری میں رکھا جائے گا، جو بھی پہلے آئے۔ ملازمین کی سیلری سلپ میں تفصیلی معلومات شامل ہوں گی، جن میں ملازم کا حصہ، آجر کا حصہ اور کل جمع شدہ رقم کی تفصیل درج ہوگی۔ وزارت خزانہ حکومت کے حصے کے لیے سالانہ بجٹ الاٹ کرے گی اور ایسے پنشن فنڈ مینیجر سے معاہدے کرے گی جو الیکٹرانک ٹرانسفر سسٹم کو سپورٹ کرتے ہوں۔ ان معاہدوں میں وفات یا معذوری کی صورت میں انشورنس کوریج بھی لازمی ہوگی، جو فنڈ مینیجرز کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ نظام کے نفاذ اور نگرانی کے لیے وزارت خزانہ ایک نان بینکنگ فنانس کمپنی NBFC قائم کرے گی، جو باضابطہ قیام تک عبوری طور پر اپنی ذمہ داریاں انجام دے گی۔ ریٹائرمنٹ برطرفی، استعفے یا قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی صورت میں ملازم کی پنشن کی رقم کا تعین حکومت کے جاری کردہ قواعد کے مطابق کیا جائے گا۔ یہ نئی پنشن فنڈ اسکیم روایتی مقررہ فائدے ڈیفائنڈ بینیفٹ نظام سے ایک بڑے مقررہ شراکتی ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن ماڈل کی طرف ایک اہم تبدیلی ہے، جس کا مقصد مالیاتی پائیداری کو بہتر بنانا اور مستقبل کے سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد تحفظ فراہم کرنا ہے۔